السلام علیکم اسٹوڈنٹس، یہ ہمارا آج کا پہلا لیکچر ہے اور جو کورس کا نام ہے بائیو کیمسٹری اینڈ جینیٹکس۔ اس میں جو چیپٹرز شامل ہیں وہ چیپٹرز کی لسٹ ہے یہ، اور ہم 11 چیپٹرز پڑھیں گے، اور آج جو چیپٹرز ہم پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے سیل۔ سیل میں ہم یہ ٹاپکس کور کریں گے۔ یہ جو لیکچر تیار کیا گیا ہے اس میں ان ریسورسز سے ہیلپ لیا گیا ہے، اور یہ وہ ریکمینڈڈ بکس ہیں جو آپ کو، اگر آپ نالج حاصل کرنا چاہتے ہیں فردر، تو ان سورسز سے آپ حاصل کر سکتے ہیں ان کو پڑھ کر۔ جو پہلا چیپٹر ہے اس کو 4 لیکچرز میں نے ڈیوائڈ کیا ہے، اس کا یہ پہلا لیکچر ہے۔ چونکہ یہ کورس بائیو کیمسٹری کا ہے لہٰذا تو سب سے پہلا کویسچن جو آتا ہے وہ ہے کہ واٹ از بائیو کیمسٹری۔ بائیو کیمسٹری ایکچولی کیمسٹری کا ہی ایک سب برانچ ہے، اور پھر نیکسٹ کویسچن ذہن میں آئے گا کہ پھر کیمسٹری کیا چیز ہے۔ کیمسٹری جو ہے یہ میٹر کی اسٹڈی کو کہتے ہیں، کہ ہم جس میں میٹر کے مختلف اسپیکٹس کو اسٹڈی کرتے ہیں۔ تو پھر میٹر کیا چیز ہے؟ اینی ون آف اس از میٹر، یعنی کوئی بھی چیز یا ہم میں سے کوئی بھی شخص یہ میٹر کہلاتا ہے، جس میں کرسی، میز، میں، آپ، یہ سب، ہوا، یہ سب میٹر میں شامل ہیں۔ اچھا، اب میٹر کی پراپر ڈیفینیشن کیا ہے؟ میٹر کی ڈیفینیشن آپ دیکھ سکتے ہیں، میٹر از اینی تھنگ دیٹ ٹیکس اپ اسپیس اینڈ ہیز ماس، جو جگہ گھیرے اور اس کا کوئی ماس ہو، کیمیت ہو، تو ایسی تمام اشیاء میٹر میں شامل ہیں۔ مثلا یہ کرسی، کمپیوٹر، ٹی وی، ریموٹ کنٹرول، بلڈنگز، کار، اور یہ زمین، ارتھ، اور اس پہ بنی ہوئی تمام چیزیں، سونا، اور باقی ساری چیزیں یہ میٹر میں شامل ہیں۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ پیریوڈک ٹیبل کی ماڈرن شکل ہے، چونکہ ہم ذکر کر رہے ہیں میٹر کا، یعنی جسے اردو میں مادہ کہتے ہیں۔ مادہ، جو بھی مادہ ہو، وہ سارے کا سارا مادہ انہی ایلیمنٹس میں سے کسی ایک یا کمبائنیشن آف ڈفرینٹ ایلیمنٹس سے بنا ہوتا ہے۔ مثلا آپ ہائیڈروجن کی ایگزامپل لے لیں، تو ہائیڈروجن از اے گیس، اور وہ بھی ایک میٹر ہے کیونکہ وہ والیوم بھی رکھتا ہے اور ماس بھی رکھتا ہے۔ اسی طرح یہ جتنی بھی ایلیمنٹس آپ کو اس پیریوڈک ٹیبل میں نظر آ رہے ہیں یہ سارے کے سارے میٹر میں شامل ہیں، اور یہ جب آپس میں ملتے ہیں تو کمپاؤنڈز بناتے ہیں، یا پھر اگر فزیکل طریقوں سے ملے تو وہ مکسچر بناتے ہیں۔ مثلا یہ کمپاؤنڈز آپ دیکھ سکتے ہیں، ایک ہے NaCl اور دوسرا ہے H2O، تو یہ بھی مادے میں شامل ہیں لیکن یہ کمپاؤنڈ ہے، پیور کمپاؤنڈز۔ اب NaCl میں کون کون سے ایلیمنٹس شامل ہیں جو پیریوڈک ٹیبل آپ نے دیکھا؟ سوڈیم اور کلورین، یہ دونوں مل کر کامن ٹیبل سالٹ بناتا ہے۔ اسی طرح ہائیڈروجن اور آکسیجن نے مل کر واٹر بنایا ہوا ہے۔ اب آتے ہیں کیمسٹری کی پراپر ڈیفینیشن کی طرف۔ کیمسٹری کیا ہے؟ کیمسٹری از دا سائنس آف میٹر، دا اسٹڈی آف میٹر ان ٹرمز آف اسٹرکچر، کہ مادے کی اسٹرکچر کیا ہے، ان ٹرمز آف کمپوزیشن، کہ وہ کن کن چیزوں سے مل کر بنا ہوا ہے، مثلا واٹر ہائیڈروجن اور آکسیجن کا بنا ہوا ہے، دیٹ از اٹس کمپوزیشن۔ پراپرٹیز، کیمیکل ریئیکشنز، مثلا آپ کوئی چیز ملا رہے ہیں دوسرے کے ساتھ اور وہ کیمیکل بانڈز بنا رہے ہیں اور کوئی نیا کمپاؤنڈ بنا رہا ہے تو اس کو کیمیکل ریئیکشنز کہتے ہیں۔ اب بائیو کیمسٹری کی پراپر ڈیفینیشن۔ بائیو کیمسٹری اسٹڈی آف کیمسٹری آف لائف، یعنی لیونگ میٹر کی اسٹڈی ہے، اور اس کے درمیان جو کیمیکل پروسیسز ہوتے ہیں لیونگ آرگینزمز، یہ ان کی اسٹڈی کرتی ہے۔ مختلف قسم کے مالیکولز جو ہماری باڈی میں پائے جاتے ہیں، پروٹین، کاربوہائیڈریٹس، گلوکوز یا دوسرے منرلز جو پائے جاتے ہیں، ان کی اسٹڈی اور ان کے درمیان آپس میں جو ریئیکشنز ہو رہے ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں بائیو کیمسٹری۔ بائیو کیمسٹری ڈسکس کرتی ہے اسٹرکچر اور فنکشن کو، سیل کے اندر مختلف جو کمپوننٹس ہیں ان کی، مثلا پروٹینز، کاربوہائیڈریٹس، لپڈز، نیوکلیک ایسڈز اور دوسرے بہت سے مالیکول۔ اس کے علاوہ یہ میٹابولزم، کیٹابولزم اور انابولزم، اس کے علاوہ ریگولیشن آف ڈفرینٹ کیمیکل ریئیکشنز اور جین ایکسپریشن کے متعلق
بھی یہ اسٹڈی کرتے ہیں. تو یہ بایو کیمسٹری کے ڈومین میں آتے ہیں، اس کے بارے میں بایو کیمسٹری میں بحث ہوتی ہے. Biochemistry also provides explanations for the causes of many diseases in humans, animals and plants. جو جاندار ہیں ان میں جو مختلف قسم کے بیماریاں ہوتی ہیں ان کا کاز کیا ہوتا ہے، ریزن کیا ہوتا ہے، اس کے بیہائنڈ مالیکولر لاجک کیا ہے، یہ ساری کی ساری بایو کیمسٹری پرووائڈ کرتی ہے. اس کے علاوہ جو اس کے لیے ٹریٹمنٹ آئے گا وہ مالیکولر لیول پہ کس طرح اس کے ساتھ ریئیکشن کرے گا، کس طرح اس ڈیزیز کو کیور کرے گا، یہ ساری کی ساری بایو کیمسٹری میں ہم ڈسکس کرتے ہیں اور اسٹڈی کرتے ہیں. بایو کیمسٹری کی اہمیت کیا ہے؟ بایو کیمسٹری ایکچولی تمام لائف سائنسز جتنی بھی ہیں اس کے لیے ایز اے کامن بیس وہ پرووائڈ کرتا ہے، اس کے لیے ایک بیک گراؤنڈ پرووائڈ کرتا ہے جس میں ہم جینیٹکس ہے، مثلا سیل بایولوجی، مالیکولر بایولوجی، فزیولوجی، امیونولوجی، فارماکالوجی، فارمیسی، ٹاکسیکولوجی، پیتھولوجی، مائکرو بایولوجی، زوالوجی اینڈ باٹنی. ان سب کی اسٹڈی کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں بایو کیمسٹری کا کچھ نہ کچھ نالج ہو. جب تک آپ کو بایو کیمسٹری کا صحیح نالج نہیں ہے آپ ان سبجیکٹس کو بھی صحیح طریقے سے نہیں سمجھ سکتے. لہٰذا بیک گراؤنڈ یا فاؤنڈیشن جو پرووائڈ کرتا ہے ان ساری سبجیکٹ کو تو وہ ہے بایو کیمسٹری. یعنی بایو کیمسٹری کے پر ہی ان کی بلڈنگیں کھڑی ہوئی ہیں. بایو کیمسٹری کو سب سے پہلے ڈیفائن کیا گیا تھا 1903 میں ایک جرمن سائنٹسٹ ہے کارل نیوبرگ. انہوں نے کہا تھا کہ بایو کیمسٹری از دا کیمسٹری آف لائف. تو یہ اس کی طرح 1903 میں اس کا ڈیفینیشن کیا گیا تھا. اگر ہم ہسٹورک ایونٹس کی طرف آ جائیں تو 1937 یہ وہ اہم ہسٹورک ایونٹس ہیں جو تاریخ میں ہمیں ملتے ہیں. اس میں سے ایک ہے 1937 میں کریب سائیکل کی ڈسکوری. جو ایک سائنٹسٹ تھے کریب، انہوں نے سٹرک ایسڈ سائیکل ڈسکور کیا تھا اور 1953 میں انہوں نے فزیولوجی یا میڈیسن میں نوبیل پرائز بھی اس پہ ون کیا تھا. 1953 میں ایک مشہور سائنٹسٹ ہیں ویٹسن اور اس کے ساتھ کرک، ان دونوں نے مل کر ڈی این اے کا ڈبل ہیلکس ڈسکور کیا تھا. اس کی اسٹرکچر کو انہوں نے ایکسپلین کیا تھا کہ ڈی این اے کی ڈبل ہیلکس کی اسٹرکچر کس طرح ہوتی ہے. اسی بیس پہ انہوں نے 1962 میں نوبیل پرائز ون کیا تھا. پھر 1955 میں سینگر انہوں نے انسولین کی سیکوینس کو ڈٹرمن کیا تھا اور 1956 میں نوبیل پرائز جیتا تھا. 1980 میں اسی سائنٹسٹ نے گلبرٹ کے ساتھ مل کر ڈی این اے کی سیکوینس کا طریقہ بھی دریافت کیا اور 1980 میں اس کے بیس پہ نوبیل پرائز بھی ون کیا. 1993 میں کیری مولس انہوں نے پی سی آر کو انوینٹ کیا، یعنی پولیمریز چین ریئیکشن، جس کے ذریعے سے آپ ڈی این اے کے فریگمنٹس یا جینز کو ایمپلیفائی کرتے ہیں اور اس بیس پہ اسی سال انہوں نے نوبیل پرائز بھی جیتا تھا. سن 2003 میں ہیومن کا جینوم پروجیکٹ کمپلیٹ ہوا تھا جو کہ 1990 میں شروع ہوا تھا. سیلولر بایو کیمسٹری یا سیل کے اسٹرکچر کو اسٹڈی کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ سیل تھیوری کیا چیز ہے. سیل تھیوری کو پیش کیا گیا تھا بائی میتھیس شلائڈن، تھیوڈر شوان، رڈولف فرسٹ. ان تینوں کی تصویریں رائٹ سائڈ پہ آپ کو نظر آ رہی ہیں. کب یہ تھیوری پیش ہوئی تھی؟ 1839 سے لے کر 1855 تک. اس عرصے میں اس کے یہ سارے پوائنٹس انہوں نے بتائے تھے. سیل تھیوری کہتے کیا ہے؟ سیل تھیوری کا پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ تمام آرگینزم جتنے بھی ہیں لیونگ وہ سیلز کے بنے ہوتے ہیں. سیل جو ہوتا ہے وہ ایکچولی یونٹ ہے اسٹرکچر کا بھی اور فنکشن کا بھی، تمام آرگنز کا. اور جو نئے سیلز بنتے ہیں وہ پہلے سے موجود سیلز سے بنتے ہیں، یعنی اس کی ڈویژن ہو کے تو یہ نئے سیلز کو وجود میں لاتے ہیں. چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ سیلز آر کیپیبل آف سیلف ریپروڈکشن، اسی وجہ سے وہ نئے سیلز بنتے ہیں. اس کو تیسرے پوائنٹ کے ساتھ آپ مرج بھی کر سکتے ہیں. اب سیل جیسے آپ نے دیکھا سیل تھیوری میں کہ سیل اسمالسٹ یونٹ ہے لیونگ میٹر کا، اسٹرکچر کا بھی اور فنکشن کا بھی. اگر آپ سیل کے اسٹرکچر پہ غور کریں تو یہ سامنے آپ کے سیل اسٹرکچر ہے.
اس کے ارد گرد ایک ممبرین ہے جسے پلازما ممبرین کہتے ہیں. اس کے اندر سائٹوپلازم بھرا ہوتا ہے اور سائٹوپلازم کے درمیان ایک اور آرگینیلی ہوتے ہیں جسے نیوکلیس کہتے ہیں. نیوکلیس کے گرد بھی ایک ممبرین ہوتا ہے جس میں پورز ہوتے ہیں جس کے ذریعے سے مختلف میٹیریلز نیوکلیس کے اندر اور باہر ٹریفکنگ اس کے ذریعے سے ہوتی ہے. نیوکلیس کے اندر ایک میٹیریل پڑا ہوتا ہے جسے کرومیٹین میٹیریل کہتے ہیں. یہ وہی میٹیریل ہے جو کنڈینس ہو کر بعد میں کروموسوم بناتا ہے اور کروموسوم کے ایک کنڈینس ریجن کو نیوکلیولس کہا جاتا ہے جو نیوکلیس کے اندر ہوتا ہے. نیوکلیس اور سیل ممبرین کے درمیان جو حصہ ہے وہاں پہ سائٹوپلازم ہوتا ہے اور سائٹوپلازم میں پھر مختلف قسم کے آرگینیلز ہوتے ہیں جن میں شامل ہے گولجی باڈیز جسے گولجی اپریٹس بھی کہتے ہیں. اسی طرح رف انڈوپلازمک ریٹیکولم ہے، سموتھ ہے، سائٹوسکیلیٹن ہو گیا اور کچھ لائسوسومز ہیں، سینٹروسومز، سینٹریولز، پیراکسیسومز، مائکروٹیوبیولز اور رائبوسومز وغیرہ وغیرہ. یہ ساری وہ آرگینیلز ہیں جو سیل کے سائٹوپلازم میں پائے جاتے ہیں. اگر دیکھا جائے تو پہلے کہا جاتا تھا کہ سب سے چھوٹا ذرہ ایٹم ہے، لیکن اس کے اندر بھی ذرات موجود ہوتے ہیں، پروٹان، الیکٹران، نیوٹرن، اور پھر پروٹان کو اگر توڑا جائے تو اس میں بھی کوارکس ہوتے ہیں اور کوارکس کے اندر بھی مختلف قسم کی آج کل اسٹڈی ہو رہی ہے کہ یہ اسٹرنگ تھیوری اور ممبرین تھیوری یہ سب کچھ مطلب کہ یعنی بنیاد جو آج کل کہی جا رہی ہے کہ سب سے چھوٹی چیز جو ہے وہ اسٹرنگ ہے یا ممبرین ہے. اس کے بعد اگر آپ پروٹانز اور نیوٹرانز اور الیکٹرانز کو ملاتے ہیں یا دوسرے بہت سے ذرات ہیں جو آج کل ڈسکور ہو رہے ہیں ان سے ایٹم بنتا ہے. ایٹم پھر آرگنائز ہو کے مختلف طریقوں سے مالیکیولز بناتے ہیں، مالیکیولز پھر سیلولر آرگنیلیز بناتے ہیں، سیلولر آرگنیلیز مل کر سیل بناتے ہیں، سیل مل کر ایک قسم کے جو ایک فنکشن پرفارم کرتے ہیں، ٹیشو بناتے ہیں، ٹیشوز سے پھر آرگن سے آرگن سسٹم اور پھر آخر میں آرگینزم بنتا ہے. ٹائپس آف آرگینزمز اگر سیل کے لحاظ سے دیکھا جائے تو دو قسم کے ہمارے آرگینزمز ہیں، ایک یوکیریاٹ ہے اور ایک پروکیریاٹ. ان دونوں میں فرق یہ ہوتا ہے کہ یوکیریاٹ میں ایک ٹرو نیوکلیس موجود ہوتا ہے جس کے ارد گرد پراپر ممبرین ہوتا ہے، جبکہ دوسری جانب پروکیریاٹس میں کوئی ایسا اسپیسیفک ممبرین کوئی ایسا اسپیسیفک نیوکلیس نہیں ہوتا جس کے ارد گرد ممبرین ہو، اگرچہ نیوکلیئر میٹیریل جو ہے وہ وہاں پہ موجود ہوتا ہے لیکن اس کے گرد کوئی ممبرین نہیں ہوتا. دوسرا جو ڈفرینس یوکیریاٹس اور پروکیریاٹس میں ہے وہ ممبرین باؤنڈ آرگنیلیز ہے، یعنی مائٹوکونڈریا، گولجی اپریٹس، انڈوپلازمک ریٹیکولم وغیرہ یہ یوکیریاٹس میں ہوتے ہیں جبکہ پروکیریاٹس میں یہ نہیں ہوتے. دونوں کے اگر ڈفرینسز کو دیکھا جائے تو پروکیریاٹس کے سیلز چھوٹے ہوتے ہیں، یوکیریاٹس کے سائز میں بڑے ہوتے ہیں، اور پروکیریاٹس ایز کمپیئر ٹو یوکیریاٹس سمپلر سیلز ہوتے ہیں اور ہمیشہ سنگل سیلڈ ہوتے ہیں، جبکہ یوکیریاٹس سنگل بھی ہو سکتے ہیں، ملٹیپل بھی ہو سکتے ہیں. پروکیریاٹس میں کوئی نیوکلیس نہیں ہوتا جبکہ یوکیریاٹس میں ایک ممبرین باؤنڈ پراپر ٹرو نیوکلیس موجود ہوتا ہے. ڈی این اے پروکیریاٹس کا ایک سنگل لوپ میں ارینج ہوتا ہے جبکہ یوکیریاٹس میں سپریٹ سٹرینڈز ہوتے ہیں جو مل کر کنڈینس ہو کر کروموسومز بناتے ہیں. پروکیریاٹس کے جو آرگینزمز ہوتے ہیں وہ صرف اور صرف کنگڈم مونرا بیکٹیریا میں پائے جاتے ہیں، جبکہ دوسری جانب یوکیریاٹس میں اینیملز، پلانٹس، پروٹسٹا اور فنجائی وغیرہ شامل ہیں. ان کے رائبوسومز میں بھی فرق ہوتا ہے. پروکیریاٹس کا رائبوسومز 50+30S ہوتا ہے، سائز میں چھوٹا ہوتا ہے، جبکہ یوکیریاٹ کا 40+60+40 ہوتا ہے، سائز میں بڑا ہوتا ہے. پروکیریاٹس میں ممبرین باؤنڈ آرگنیلیز نہیں ہوتے جبکہ یوکیریاٹس میں موجود ہوتے ہیں. آئیے اس کلاسیفیکیشن پہ ڈیٹیل سے نظر ڈالتے ہیں. مین جو کلاسیفیکیشن ہم نے کی وہ تھی پروکیریاٹس اور یوکیریاٹس کی. پھر آپ پروکیریاٹس اور یوکیریاٹس کو فردر کلاسز میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں، سب کلاسیفائی کر سکتے ہیں. مثلا پروکیریاٹس میں دو سب کلاسز ہیں، آرکیا بیکٹیریا اور یو بیکٹیریا، اور یہ دونوں کے دونوں یونی سیلولر ہیں،
صرف ایک سیل پہ مشتمل ہوتے ہیں، جبکہ دوسری جانب یوکیریاٹس کو فردر 4 کلاسز میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے: پروٹسٹا، فنجائی، پلانٹ اور اینیمل۔ فنجائی میں یونی سیلولر اور ملٹی سیلولر دونوں پائے جاتے ہیں، جبکہ پلانٹ اور اینیملز دونوں ملٹی سیلولر ہوتے ہیں۔ پروٹسٹا کو اگر فردر ڈیوائڈ کیا جائے تو اس میں 3 کلاسز آتی ہیں: پروٹوزوا، سلائم مولڈز اور ایلجی۔ پروٹوزوا اور سلائم مولڈز دونوں یونی سیلولر ہیں، لیکن ایلجی میں ملٹی سیلولر اور یونی سیلولر دونوں موجود ہوتے ہیں۔ اب آتے ہیں ان کے مختلف ایگزامپلس کی طرف۔ آرکیا بیکٹیریا میں میتھینوجن، ہیلوفائلز اور تھرمو ایسیڈوفائلز پائے جاتے ہیں۔ یہ ایسے آرگینزمز ہیں جو ایکسٹریم انوائرمنٹ کے عادی ہوتے ہیں، یہ وہاں پہ زندگی گزار سکتے ہیں۔ یو بیکٹیریا میں پھر اگر دیکھا جائے تو اسکریشیا، اسٹریپٹوکوکس اور سیلمونیلا شامل ہیں۔ پروکیریاٹس میں امیبا، پلازموڈیم، پیرامیشیم اور ٹرائپینوسوما۔ سلائم مولڈز میں فائسیرم اس کی اہم ایگزامپل ہے۔ ایلجی میں یونی سیلولر میں کلیموڈوموناس، یوگلینا اور ڈایاٹومس شامل ہیں، جبکہ ملٹی سیلولر میں سی ویڈ اور کیلپ شامل ہیں۔ فنجائی کی اگر یونی سیلولر کی ایگزامپل دیکھی جائے تو وہ ییسٹ ہے، جبکہ ملٹی سیلولر ایگزامپل اس کا ہے مشروم۔ پلانٹس کو پھر فردر آپ کلاسیفائی کر سکتے ہیں تھیلوفائٹا میں، جس کی ایگزامپل ہے سپائروجیرا، برایوپائٹا جس کی ایگزامپل ہے موس، ٹیریڈوپائٹا فرن اس کی ایگزامپل ہے، جمنوسپرمز اہم ایگزامپل اس کی پائنس ہے، اور اینجیوسپرم میں تمام فلاورنگ پلانٹس شامل ہیں۔ اینیملز کو فردر سب کلاسیفائی کیا جا سکتا ہے انٹو میملز، ایویز، ریپٹائلز، ایمفیبیا اور پائسز، جس کی ایگزامپلز اگر دیکھے جائیں تو میملز میں ہیومن، ایویز میں برڈز، ریپٹائلز میں سنیک، ایمفیبیا میں فراگز اور پائسز میں فش۔ اب آتے ہیں پلانٹس اور اینیمل سیلز کے درمیان کیا فرق ہے۔ اینیمل سیلز بھی یوکیریاٹس ہوتے ہیں اور پلانٹ کے سیلز بھی یوکیریاٹس ہوتے ہیں۔ دونوں کے ارد گرد سیل ممبرین ہوتا ہے، سیم آرگینیلز ہوتے ہیں دونوں میں، تھوڑے سے ڈفرینسز کے ساتھ۔ اینیمل سیل میں کوئی سیل وال نہیں ہوتا، جبکہ پلانٹ سیل میں سیل وال بھی ہوتا ہے۔ اینیمل سیل میں کلوروپلاسٹ نہیں ہوتا، جبکہ پلانٹ سیل میں ہوتا ہے۔ اسی طرح اینیمل سیل کا ویکیول چھوٹا ہوتا ہے، چھوٹے بہت سے ویکیولز ہوتے ہیں، جبکہ پلانٹ میں ایک بڑا ویکیول ہوتا ہے۔ لائسوسومز اینیمل سیلز میں ہوتے ہیں، جبکہ پلانٹ سیل میں ریئرلی ہوتے ہیں۔ سینٹریولز پلانٹ سیل میں نہیں ہوتے۔ اب ان تینوں جو ہم نے سیلز پڑھے، ان کے ڈائیگرامز آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں، ان کو کمپیئر کیا گیا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو اینیمل سیلز میں ایک چیز ہے سینٹریولز، آرگینیلی ہے، جو کہ پلانٹ سیل میں ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ سیل وال پلانٹ سیل میں ہے، باقی میں نہیں ہے پلانٹ اینیمل سیل میں۔ پلازموڈیسما ہے، یہ بھی اینیمل سیلز میں نہیں پایا جاتا۔ اگر بیکٹیریا کو دیکھا جائے تو اس میں فلیجیلا ہوتا ہے اور کیپسولز ہیں اس میں، جو کہ اس کو ڈفرینشیٹ کرتا ہے، پیلیز ہیں اور میزوزومز ہیں۔ اب آتے ہیں سیلولر آرگینیلز کی طرف۔ پلانٹ اور اینیمل سیلز میں نیوکلیس ہوتا ہے جس کے اندر کروموسومز اور اس کے ارد گرد نیوکلیئر انویلپ اور اس میں پورز ہوتے ہیں اور درمیان میں نیوکلیولس ہوتا ہے۔ سائٹوپلازم کو اگر دیکھا جائے تو اس میں رائبوسومز، انڈوپلازمک ریٹیکولم جس میں 2 قسمیں ہیں، اسموتھ اور رف، گولجی اپریٹس بھی ہوتا ہے، لائسوسومز، ویزیکلز، پیروکسیسومز، ویکیولز، کلوروپلاسٹ، مائٹوکونڈریا، سائٹوسکیلیٹن، سینٹریولز، سیلیا، فلیجیلا اور پلازما میمبرین۔ سیل کی کیمیکل کمپوزیشن دیکھی جائے تو کاربوہائیڈریٹ کی مقدار پلانٹ سیل میں زیادہ ہوتی ہے، پروٹینز کی مقدار اینیمل میں تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے، لپڈز کی مقدار بھی اینیمل میں تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے، آر این اے کی مقدار اور ڈی این اے تقریباً برابر ہوتے ہیں، اور اس طرح ان آرگینک میٹیریل بھی تقریباً برابر ہی ہوتے ہیں۔ مینی ان آرگینک میٹلز مثلاً آئرن، میگنیشیم، مینگنیز، مولیبڈینم، کیلشیم وغیرہ وغیرہ، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ان آرگینک میٹلز ہیں۔ کیوں اتنی امپورٹنٹ ہے؟ کیونکہ یہ یا تو مختلف آرگینک مالیکیولز کے انٹیگرل پارٹ ہوتے ہیں ہمارے لیونگ آرگینزمز میں، یا ایز اے کو فیکٹر کام کرتے ہیں مختلف قسم کی انزائمیٹک ایکٹیویٹیز میں۔ تو یہاں پہ آج کا پہلا لیکچر ختم ہو جاتا ہے۔ تھینک یو۔
اللہ حافظ.